الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد بات ابھی تک جو ہم نے پڑھی وہ کلمے کی تعریف، کلام کی تعریف اور کلمے کی قسمیں اور ان کی تعریف اسم فعل اور ان کی علامات پڑھی ہم نے۔ اب جو بات پھر جو شروع ہو رہی ہے وہ کائے کی نئی بحث جو شروع ہو رہی ہے وہ معرب اور مبنی کے بارے میں۔ اب دیکھیے معرب مبنی کے بارے میں پڑھا رہے ہیں، اب بتا رہے ہیں المعرب والمبنی، معرب اور نیچے دیکھیے پہلے ھذا باب شرح المعرب والمبنی، معرب مبنی یعنی ھذا یہ باب شرح المعرب والمبنی، یہ معرب اور مبنی کی تشریح کا باب ہے۔ یہاں پر معرب اور مبنی کی تشریح کی جائے گی۔ اب شعر دیکھیے والاسم منہ معرب ومبنی لشبہ من الحروف مدنی۔ تم کیا سمجھ رہے ہو کہ حروف مدنی ہوتے ہیں، مدینے کے رہنے والے؟ مدنی جی۔ والاسم منہ معرب ومبنی، اسم منہ اس میں سے، اسم میں سے بعض، والاسم منہ اسم اس میں سے بعض معرب و بعض مبنی، اسم میں سے بعض معرب ہوتے ہیں، منہ یعنی من بعض، والاسم منہ یعنی اے بعض، بعض اسم معربون، اور اسم سے مراد یہاں پر اسم متمکن، یا تو وہ اسم متمکن یعنی وہ ہوا معرب متمکن ہوتا ہے، یعنی اسم بعض اسم جو ہے متمکن ہوتے ہیں، بعضہ متمکن، بعض متمکن ہوتے ہیں، یعنی جی ان میں اعراب لینے کی صلاحیت ہوتی ہے، معرب کو متمکن بھی تو کہتے ہیں۔ وہ ہوا معرب متمکن ہوتے ہیں وہ یعنی معرب جارن علی الاصل، اور یہ بات جاری ہے اصل کے اوپر، اصل پہ جاری ہے مطلب یاد ہے آپ کو، آپ نے ہاں آپ نے پڑھا ہوگا فعل کی اصل کیا ہے؟ مبنی ہونا، اسم کی اصل کیا ہے؟ معرب ہونا، احراف تو کلن مبنی ہوتی ہیں، تو اسم کی اصل معرب ہونا ہے، تو لہذا ظاہر سی بات ہے اسم اگر معرب ہوتا ہے تو اصل پہ جاری ہے، لیکن اصل کے برخلاف بعض اسم مبنی بھی تو ہوتے ہیں، وہی کہہ رہے ہیں کہ معرب جاری نہ لگا، بعضہ و بعضہ یعنی بعض اسم مبنی، بعض الاخر اور دوسرے باقی بچے ہوئے اسم، معرب کے علاوہ بچے ہوئے اسم غیر متمکن ہوتے ہیں، یعنی وہ مبنی ہوتے ہیں، جاری علی خلاف الاصل، خلاف اصل، اصل کے برخلاف جاری ہوتے ہیں، وہ اصل کیا تھی؟ معرب ہونا، لیکن وہ مبنی ہوتے ہیں۔ اب یہ مبنی ہوتے ہیں کیوں؟ وانما یبنا، اور یہ جو اسم مبنی ہوتے ہیں لشبہ فیہ من الحروف، اس لیے کہ ان میں حروف کی شباہت آ جاتی ہے، ٹھیک ہے، ان میں حروف کی جب شہاب، اسم کے اندر جب حروف کی شباہت آ جائے تو جیسے حرف مبنی ایسے یہ مبنی، مثلا حرف جو ہے وہ ایک حرفی دو حرفی ہوتا ہے، اصل حرف کی اصل کیا؟ ایک حرفی دو حرفی، جیسے ضربتوں میں تو، کا، من دو حرفی۔ اب اگر غلط کہہ دیا میں نے، وہ ضمیر کی بات میں، حرف کی ایک کی مثال جیسے لے، بے، جتنے بھی حرف ہیں ایک حرفی ہیں یا دو حرفی ہیں، جیسے من ہے، علا ہے، وغیرہ وغیرہ، تو اصل کیا ہے حرف کی؟ ایک حرفی دو حرفی۔ اب اگر ایک حرفی یا دو حرفی اسم ہو جائے، جیسے ضربتوں کا میں تو اور کا ایک ایک حرفی ہیں، یا من موصولہ دو حرفی ہے اسم ہے، تو اب یہ مبنی ہو جائیں گے، کیوں؟ کیونکہ انہوں نے حرف سے شباہت پیدا کر لی، کس چیز میں؟ وضعی، شباہت وضعی یعنی وضع میں شباہت حاصل کر لی، وضع میں نہیں بناوٹ میں، تو اس لیے ابھی آگے جا کے بتائیں گے شباہت کی قسمیں۔ ایک ہے شباہت وضعی، یعنی جس طریقے سے حرف ایک حرف اور دو حرف وضع ہوتا ہے، ایسے ہی اگر اسم وضع ہو جائے تو شباہت وضعی ہو جائے گی، اسم مبنی ہو جائے گا۔ ایک ہوتا ہے شباہت استعمالی،
چلو معنوی، شباہت معنوی، جیسے حرف کے معنی اپنے معنی پہنچانے کے لیے دوسرے کے محتاج ہوتے ہیں، اگر اسم بھی اپنے معنی پہنچانے کے لیے دوسرے کا محتاج ہو جائے تو مبنی ہو جائے گا۔ کون سی شباہت کی وجہ سے؟ شباہت معنوی۔ ایک ہے شباہت افتقاری، افتقار محتاج، جس طریقے سے، ارے وہ رک تو جاؤ، شباہت، میں نے پہلے اس سے پہلے کیا بات، افتقاری سے پہلے، ہاں میں نے تعریف غلط کی۔ شباہت معنوی یعنی حرف کے معنی اس میں آ جائے، اور جیسے غیر مستقل، اگر افتقاری یعنی جس طریقے سے حرف دوسرے کا محتاج، یہ محتاج ہو جائے تو یہ افتقاری شباہت ہو جائے گی۔ یہ میں نے لکھوائی تھی آپ کو پہلے جب کبھی پڑھائی تھی، یاد ہے؟ لکھی بھی ہیں کون کون سی؟ پہلی شباہت شباہت وضعی، کہاں لکھی ہے؟ دوسری شباہت معنوی، تیسری ویسے۔ چلیے بہرحال اگر اسم کی جو ہے وہ معرب ہوتا ہے یا مبنی، معرب ہوتا ہے تو اصل پر جاری ہے، مبنی ہوتا ہے تو برخلاف اصل جاری ہوا ہے۔ یہ کیوں ہوا ہے؟ کیونکہ اس نے شباہت حروف سے پیدا کر لی ہے۔ لیکن یہ من الحروف جو ہے نا، من الحروف جار و مجرور ہے نا، من جار حروف مجرور، یہ متعلق ہے مدنی کے، یعنی اے مقرب اللہ، یعنی وہ اس کو اسم کو قریب کر دے۔ مقرب اللہ یعنی ہاں اسم کو قریب کرنے والا ہو، کس سے؟ من الحروف، حروف سے۔ وہ شباہت جو اسم کو اس کے اسم کی خود سے ہٹا کر حرف سے قریب کر دے تو اسم مبنی ہو جاتا ہے۔ واحترزا، اور احتراز کیا ہے، بچے ہیں، بہی مدنی کہہ کر، مدنی کہہ کر یہ بچے ہیں، اعتراض کیا ہے، عن غیر المدنی، غیر مدنی سے۔ یعنی شباہت ایک ایسی ہوتی جو غیر مدنی، شباہت تو ہے لیکن حرف سے قریب، اس ادھر سے کھینچ کے ادھر کو قریب نہیں کر رہی۔ وہ کب ہوتی ہے غیر مدنی شباہت؟ وہوا ما عارضہ، وہ یہ کہ اسم جو ہے وہ حرف سے مثلا شباہت تو پیدا کرے لیکن ما عارضہ، لیکن اس کو معارضہ کر لے، ٹکرا جائے، ایسی چیز، ما یعنی ایسی چیز، یقتضی الاعراب، جو اعراب کا تقاضا کرتی ہے، جو اعراب کا تقاضا کرتی ہے معرب ہونے کا۔ جیسے عین ہے، ایہ استفہامیہ شرطیہ، اس لیے کہ ایو معنی میں حرف کی شباہت پیدا کی نہیں کی ایو نے، ہر استفہام کے معنی مثلا یا شرط کے معنی آ گئے اس میں، لے تو کیا تو مبنی ہونی چاہیے تھا؟ نہیں، لیکن نہیں ہوا۔ کیوں؟ کیوں؟ کیونکہ ایو ہمیشہ دائم الاضافہ، ہمیشہ اضافت میں رہتا ہے، اور مضاف ہونا اسم کی خصوصیت میں سے ہے، لہذا اس اضافت نے اسے حرف کے کنویں میں گرنے سے پھر پکڑ لیا ہاتھ۔ اس نے تو پوری کوشش کی تھی گرنے کی، معنی حرف والے پیدا کر لیے تھے، لیکن اسم سے مخصوص ایک چیز دائم اضافت اس نے آ کے پھر سے پکڑ لیا۔ ٹھیک ہے، تو یہی کہہ رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ جو شباہت ایو نے جو شباہت پیدا کی ہے وہ غیر مدنی ہے، حرف سے قریب نہیں کر رہی۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے اضافت نے روک لیا، لہذا اب یہ ایو مبنی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، سمجھ رہے ہیں ایسا صحیح صاحب؟ جی جناب، جی حضور۔ تو یہ مدنی کہہ کر یہاں پہ جو انہوں نے کہا ہے شعر میں مصنف صاحب نے کیا کہا ہے؟ والاسم منہ معرب و مبنی، اسم جو ہے وہ بعض اسم معرب ہوتے ہیں اور مبنی ہوتے ہیں۔ کیوں؟ لشبہ من الحروف، اس لیے کو شباہت رکھتے ہیں حروف سے۔ مدنی شباہت بھی شباہت ہے قریب، حرف سے قریب، اسم سے کھینچ کر حرف سے زیادہ قریب کر دینے والی۔ اب یہ مدنی کہہ کر انہوں نے غیر مدنی سے بچے ہیں، ورنہ اگر یہ کہہ دیتے خالی مدنی نہ کہتے، ایسے کہتے والاسم منہ معرب و مبنی لشبہ من الحروف، کیونکہ شباہت پیدا کر لی حرف سے، تو کوئی سی بھی شباہت ہوتی پھر تو ماننا پڑتا۔ لیکن مدنی کہہ کے اس کا مطلب اگر شباہت پیدا کر بھی لیں وہ حرف سے، لیکن وہ شباہت مدنی نہ ہو، غیر مدنی ہو، تو پھر مبنی نہیں ہوگا۔ جیسے ایو ہے، اس نے تو پوری کوشش کی تھی، حرف سے شباہت پیدا کر لی تھی، لیکن شباہت وہ مدنی نہیں تھی، اضافت نے آ کے روک لیا۔ آگے چلیے۔
وہ ہوا غیر مدنی وہ کہ جو ما عارضہ جو اس کے راستے میں آ جائے، روک لے ایسی چیز جو اعراب کا تقاضا کرتی ہے، جیسے عین ہے استفہامیہ میں اور شرط میں، فإنہا اس لیے کہ ایو اشبہت الحرف فی المعنی، معنی میں اس نے حرف کی شباہت پیدا کر لی، لیکن عارضہا لیکن اس کو روک لیا، لزومہ الاضافہ اس کا ہمیشہ مضاف ہونے نے، دائم الاضافہ ہونے نے۔ وَيَكْفِي فِي بِنَاءِ الْاسْمِ شِبْهُهُ کافی ہے اسم کے مبنی ہونے کے لیے، اسم کو مبنی ہونے کے لیے کافی ہے کہ وہ شباہت پیدا کرے حرف سے، کوئی ایک وجہ سے بھی اگر حرف سے شباہت پیدا کر لی تو اسم کو مبنی ہونے کے لیے کافی ہے۔ بخلاف منع الصرف، منع صرف کے برخلاف، فلا بد پس ضروری ہے اس میں منع صرف میں من شبہی کی شباہت پیدا کرے فعل سے دو وجہ سے۔ آپ نے ہدایہ میں اسباب منع صرف پڑھے تھے، اسباب منع صرف کیا تھے؟ 9 تھے نا جی۔ ان میں بعض سبب ایک ایسے تھے جو 2 کے برابر تھا جی، وہ جیسے کہ اسے اس میں غیر منصرف ہونے کے لیے فعل میں کیا شرط تھی؟ فعل یا جو بھی اسم تھا اس کے غیر منصرف ہونے کے لیے کیا شرط تھی؟ کہ اس میں اسباب منع صرف میں سے کوئی ایک جو 2 کے برابر ہو یا 2 سبب پائے جائیں، تو کہا تھا نا 2 سبب ہونے چاہیے، چاہے وہ ایک ہی ہو 2 لیکن 2 کے برابر ہو، وہاں تو 2 کی شرط تھی، لیکن یہاں پر اسم کو مبنی ہونے کے لیے حرف سے شباہت کوئی ایک طرح سے کافی ہے، ضروری نہیں کہ 2-3 وجہ پائی جائیں، ایک طرح سے شباہت پیدا کر لی کافی ہے مبنی ہونے کے لیے۔ وہ علّلہ ابن حاجب، ابن حاجب نے اس کی علت بیان کی ہے اپنے امالی ہے، اپنے املے میں، املہ لکھوایا ہوگا کچھ دو چیزیں ہونی چاہیے نا شباہت، نہیں ایک کافی ہے اسم کو مبنی ہونے کے لیے، من وجہ واحد ایک وجہ کافی ہے، لیکن منع صرف اس کے برخلاف منع صرف کے، کیونکہ وہاں پہ 2 کا ہونا ضروری ہے۔ کہاں لکھا ہوا ہے؟ تو جب تم آگے پڑھو گے تو وجہ نہیں ملے گا، پیچھے دیکھو۔ وَيَكْفِي فِي بِنَاءِ الْاسْمِ شِبْهُ، تبھی کہتا ہوں دھیان سے دیکھو کتاب، وَيَكْفِي فِي بِنَاءِ الْاسْمِ شِبْهُهُ بِالْحَرْفِ مِنْ وَجْهٍ وَاحِدٍ بخلاف منع صرف، منع صرف کے برخلاف، اس لیے کہ منع غیر منصرف ہونے کے لیے ضروری ہے کہ فعل سے شباہت پیدا کرے 2 وجہوں سے، لیکن یہاں پہ ضروری نہیں کہ 2 وجہ ہوں، 2 طرح سے شباہت پیدا کرے تبھی جا کے اسم مبنی ہوگا، نہیں ایک کافی ہے۔ اور ابن حاجب نے اس کی تعلیل کیا بیان کی ہے اپنے املے میں، امالی بعض علماء املہ لکھواتے تھے نا، اپنے مطالب بول کے لکھوا لیتے تھے، تو انہوں نے وہاں پہ کیا کہا ہے بِأَنَّ الشِّبْهَ الْوَاحِدِ، اس لیے کہ ایک شباہت، حرف سے ایک شباہت یباعدہ عن الاسمیت، حرف سے اگر ایک شباہت پیدا کر لی تو وہ اسمیت سے یباعدہ عن الاسمیت، اسمیت سے دور کر دیتا ہے، ویقربہ اور اسے حرف سے قریب کر دیتا ہے، کس سے؟ مما لیسا بینہ و بین الاسم مناسبۃ، کس چیز کے، کس سے قریب کر دیتا ہے؟ کہ جس کے درمیان اور اسم کے درمیان کوئی مناسبت ہو، مگر الا فی الجنس العام، مگر یہ کہ جنس عام میں اگر مناسبت ہے تو کوئی بات نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ وہ کونہ کلمۃ، مثلا کلمہ ہونے میں، بھائی اسم فعل حرف کلمہ ہے، اسم اور فعل اور حرف شباہت کس چیز میں رکھتے ہیں آپس میں؟ اسم حرف سے کس چیز میں شباہت رکھتا ہے کلمہ ہونے میں؟ وہ نہیں چلے گی، وہ شباہت کافی نہیں ہے، وہ تو بھائی اس کی قسم ہے نا، اس کی تو وہ جن سے بعید میں اسم جو ہے وہ حرف کا ساتھ ہے، کلمہ ہونے میں شباہت وہ ہے ساتھ ہے اس کے، وشبہ الاسم بالفعل، اور اسم کا مشابہ ہونا فعل سے، وان کان نوع آخر، اگرچہ مثال انہوں نے یہ کہا اسم کے مبنی ہونے کے لیے حرف سے ایک شباہت کافی ہے منع صرف کے برخلاف، کہ وہاں پر فعل سے 2 شباہتیں، تو جب ہم کسی کا ڈیمو یا مثال دیتے ہیں تو اس جیسے کی تو دیتے ہیں، جبکہ یہاں پہ اسم کی بات چل رہی ہے، وہاں منع صرف کی بات چل رہی ہے، مثال وہاں کی کیوں دی؟ اگر یہ کہنا ہے وہ امکان، یہ شباہت اسم جو ہے وہ شباہت فعل کی وہ منع صرف میں جو بات تھی، اگرچہ ایک دوسری قسم ہے وہ الگ بات ہے، الا انہ لیسا فی البعد عن الاسم کالحال، ایسا نہیں ہے وہاں اس کا دور ہونا اسم کا حرف سے دور ہونے کی طرح نہیں ہے، بس یہ مثال دے دی وہاں پہ کہ جیسے وہاں پہ منع صرف ہونے کے لیے 2 شباہت 2 وجہوں سے اس جیسا ہونا ضروری ہے،
وہاں اس کی طرح نہیں ہے، یہاں ایک کافی ہے. وَفُهِمَ مِنْ حَصْرِ الْمُصَنِّفِ، مصنف نے جو حصر کیا ہے، محصور کیا ہے، کیا ہے کیا حصر کیا ہے؟ میرا کتاب ادھر ہے. ٹھیک ہے. آئیے، ہاں یہی کہہ رہے ہیں، انہوں نے کہا نا لیسا بینہ و بین الاسم مناسبۃ الا فی جنس العام وهو کونه کلمۃ وشبہ الاسم بالفعل ان کان نوعا آخر. اسم کی شباہت رکھنا فعل سے ایک دوسری قسم ہے، یعنی اسم سے ایک الگ قسم ہے فعل، لیکن فعل جو ہے وہ اسم نہیں ہے. لیسا اسم نہیں ہے، انہوں نے یہ دے رکھا ہے، وہ الگ ہے، اس سے الگ ہے، ایک دوسری قسم ہے. پھر یہ کہہ رہے ہیں الا انہ لیس فی البعد عن الاسم کالحرف. 3 یعنی الا انہ یعنی فعل بعد میں جیسے اسم سے اسم ہر دور ہو جاتا ہے اسمیت سے، اس طریقے سے فعل دور نہیں ہوتا. پھر یہ کہہ رہے ہیں، پھر اس کے بعد کیا کہا؟ وَفُهِمَ مِنْ حَصْرِ الْمُصَنِّفِ إِلَّةَ الْبِنَاءِ فِي شِبْهِهِ. اسم یعنی فُهِمَ مِنْ حَصْرِ الْمُصَنِّفِ إِلَّةَ الْبِنَاءِ فِي شِبْهِهِ، شبہ اسم میں، کہ اسم کے شبہ اسم یعنی اسم کے شبیہ ہونے میں. انہوں نے یہ کہا کہ اسم کو مبنی ہونے کے لیے فقط ایک شباہت کافی ہے حرف سے. تو یہ جو حصر کیا ہے، محدود کیا ہے، اس سے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ عدم اعتبار غیر ہی یعنی غیر شباہت حرف کا کوئی اعتبار نہیں ہے. مثلا اسم جو ہے فعل سے شباہت کر لے تو فعل مبنی. انہوں نے یہ کہا کہ اسم جب ہی مبنی ہوگا جب وہ حرف سے شباہت پیدا کرے، بس. اس کا مطلب کیا ہوا کہ اسم جب ہی مبنی ہوگا جب حرف سے شباہت پیدا کرے، اور کسی دوسرے مبنی سے شباہت پیدا کر لے تو مبنی نہیں ہوگا. مثلا فعل بھی تو مبنی ہوتا ہے، فعل سے شباہت پیدا کر لے اسم، تو کا نہیں. یہاں پہ انہوں نے حصر کیا ہے کہ اسم مبنی ہوگا جب وہ حرف سے شباہت پیدا کرے. اس کا مطلب غیر حرف سے اگر شباہت پیدا کر لے دوسرے اور مبنیات سے تو مبنی نہیں ہوگا، یہ کہنا چاہ رہے ہیں. وَسَبَقَهُ، یہ کیا ہے؟ وَسَبَقَهُ إِلَى ذَلِكَ، إِلَى ذَلِكَ یعنی یہی یہ جو کہا ہے نا، وہ وَسَبَقَهُ إِلَى ذَلِكَ، اس کی طرف سبقت لی ہے، سب سے پہلے یہ بات کہی ہے کس نے؟ یعنی غیر شبہ الحرف نہیں، اس قول کی طرف کہ شباہت اگر اسم سے شباہت حرف سے شباہت اسم کی فقط حرف سے شبیہ ہو تبھی مبنی ہوگا. چلیے، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین.